یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کو چلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو مسلمان نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے تم بغیر تحقیق کے میدان جنگ میں ایسا نہ کہو کہ یہ شخص جو تمہیں سلام کر رہا ہے یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے سلام کر رہا ہے، اور اسے کافر سمجھ کر قتل نہ کرو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی تم کافر تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تم نے اسلام قبول کیا، اور مسلمانوں نے تمہیں مسلمان تسلیم کیا، کسی نے تمہارے اوپر شک نہیں کیا۔ فَتَبَيَّنُوا، تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جس میں اسلام کی علامت یا نشانی پاؤ اس سے ہاتھ روک لو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ یعنی جب مسلمان جہاد کے لیے جائے اور میدان جنگ میں دشمن کی بستی پر وہ حملہ کریں، میدان جنگ میں ہوں، تو جہاں پر اسلام کی علامت یا نشانی پائیں وہاں ہاتھ روک لیں، اور پھر تحقیق کریں، جب تک کفر ثابت نہ ہو حملہ نہ کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ اکثر فقہا نے فرمایا کہ اگر یہودی یا عیسائی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے ہی کو ایمان کہتا ہے۔ یعنی یہودی یا عیسائی کہے جی میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ اس سے وضاحت طلب کریں گے، کیونکہ یہ یہودیت کو اور عیسائیت ہی کو ایمان سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں۔ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے اور اپنے سابق دین سے بیزاری کا اعلان کرے۔ مثلا وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کہے کہ میں یہودی مذہب سے بیزار ہوں اور اسے باطل سمجھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو اس کے لیے اس کفر سے بیزاری اور اس کو کفر جاننا ضرور ہے۔ اب جیسے قادیانی ہے، اب کوئی قادیانی ہمارے سامنے کلمہ پڑھے اور کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، ہم اس وقت تک اسے مسلمان تصور نہیں کریں گے جب تک کہ وہ قادیانی مذہب سے بیزاری کا اعلان نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے کفریہ عقائد سے توبہ کا اعلان نہ کرے۔ وہ اگر مرزا غلام قادیانی کو نبی سمجھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس طرح کے کفریہ عقائد رکھتا ہے اور کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مومن کہے تو وہ مومن شمار نہ ہوگا۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی بد عقیدہ بد مذہب ہیں، اگر ان کے عقائد کفریہ ہیں تو صرف کلمہ پڑھنے سے، اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہنے سے وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے کفری عقیدے سے وہ بیزاری کا اعلان نہ کریں۔ اور جس بد عقیدگی میں اور جس بد عقیدہ فرقے میں وہ گھسے ہوئے ہیں
اس سے نفرت کا وہ اظہار نہ کریں۔ جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے تو جب مسلمانوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو کلمہ شہادت سن کر مسلمانوں کی جانیں اور مال محفوظ کر دیے گئے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا، ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو تو فوراً یہ مت کہہ دو کہ یہ ایسے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہاں تحقیق کر لو، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کفری عقائد سے توبہ کر چکا ہے تو اسے مسلمان تسلیم کرو۔ یہ آیت مرداس بن نہیک کے حق میں نازل ہوئی جو فدق کے رہنے والے تھے، اور تمام فدق کے رہنے والے کافر تھے، پوری قوم میں یہی ایک اسلام لائے تھے۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے، تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر مرداس وہیں ٹھہرے رہے۔ انہوں نے سوچا لشکر اسلام آ رہا ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے خیال کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کافروں کا گروہ ہو، تو یہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔ تو مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ فدق کے تو سارے لوگ کافر ہیں، یہ شخص تو دھوکہ دینے کے لیے، مغالطہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، تو مرداس کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں نے ان کی بکریاں لے لیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج ہوا، اور آپ نے فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے گھر والوں کو واپس کی جائیں۔